ہری نو ایک جے دھرم رکھو کھمیا تو نہ لاگے کرم جی ترن ترن وید نادھیاو منیور بھائی. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اسلام دھرم کے اندر عورت مرد دونوں کے حق شریک ہے. جہاں تک مذہب دین کا سوال ہے، جہاں تک روحانی ڈیوٹیز کا سوال ہے، عورت مرد میں کوئی فرق نہیں. اور اگر ہم اسماعیلی مذہب کی بات دیکھیں تو ہمارے پیروں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ایک امام کی روح کے سوا، جس کو ہم نر کہتے ہیں یعنی مرد کہتے ہیں، باقی سب روحیں ناری جاتی ہیں. اس کے لیے ہمارے پیروں نے اور خاص طور پہ پیر حسن کبیر دین نے اپنے آپ کو جو گنان بنائے اس میں ناری کے طور پہ پیش کیا ہے. ایون پی صدر دین نے ناری تھئی نے ہمیں وین دیا. البتہ دنیا کے اندر جیسے کہ ایک بزنس ہوتا ہے، اس میں ایک مینیجر ہوتا ہے، دو جنرل مینیجر نہیں ہو سکتے. ہاتھ کے نیچے دوسرے ڈپارٹمنٹل مینیجر ہوتے ہیں. ایسا ہی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک ہی مینیجر اور ہیڈ ہوتا ہے. اگر دو ڈرائیور ایک ہی گاڑی چلائیں تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی. اگر دو پائلٹ بالکل ایکول حالت کے اندر کبھی وہ پائلٹنگ کرنا چاہے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے. ایک دیش کے اندر نہ تو دو راجا ہو سکتے ہیں، نہ دو پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، دو پرائم منسٹر بھی نہیں ہوتے. اسی طرح سے گرہستی یعنی کہ فیملی وہ ایک چھوٹا سا راج ہے جس کے اندر ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، 2-5 بچے ہیں. کسی فیملی میں ماں اور باپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. آج کی دنیا کے اندر یونٹس بہت گھٹ گئے، بہت ایک کپل ہوا، ایک بچہ ہوا. بہت کم فیملیز ہیں کہ 2 یا 3 بچے ہوئے. پرانے زمانے کے اندر فیملی یونٹس بہت بڑے ہوتے تھے. بوڑھا باپ ماں ہوئے، اس کے 2-5 بچے ہوئے، لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی جائیں، بہویں آ جائیں، پھر ان کے پوترے اور پوتریاں ہوئے، دوترے ہوئے. اس طرح سے ایک ساری آخری فیملی میں کبھی 100-150 آدمی کا ایک کلین ہوتا ہے. آج کا زمانہ اس ملکوں میں نہیں، لیکن دنیا کے ابھی بھی بہت سے ایسے دیش ہیں جہاں فیملی یونٹس بہت بڑے ہیں. میں آپ لوگوں کو ابھی یہ آدھے گھنٹے کے اندر افغانستان یا چائنا یا مڈل ایسٹ میں نہیں لے جانا چاہتا. میں ادھر ہی کی بات کروں. میری بہنوں، میری بچیوں، عمر میری بڑی ہو رہی ہے، مگر میں نے اپنی مشنری پنے کی اس انوبھو کی لائف میں بہت مسافریاں کی ہیں. میں بہت گھوما ہوں. ہر قوم کے لوگوں کی بھی حالت مجھے معلوم ہے، اپنے لوگوں کی حالت بھی مجھے معلوم ہے. گئے 15 برس ہوئے کینیڈا کے اندر اپنی اسماعیلی وساحت بڑھتی ہے. میں بھی سوچ رہا تھا 45,000 اسماعیلی نارتھ امریکہ میں ہیں، 45,000. میں نے 1-2 دفعہ کہا بھی ہے اور میری یہ کنوکشن ہے، میرا پکا ماننا ہے کہ حضرت امام کی جب
गोल्डन जुबली होगी तो नॉर्थ अमेरिका में आसरे 1 लाख इस्माइली होंगे, इधर इस्माइली बढ़ेंगे। और ऐसा भी इंशाल्लाह होगा कि इमामत का रुझान भी कनाडा में आएगा। हमारी जमात को जो अभी 15 बरस जूनी जमात है, महज 15 बरस, हमको इधर बहुत काम करने हैं। ये काम हम कम की करेंगे मगर हमारी फ्यूचर जनरेशन बहुत करेगी। फ्यूचर जनरेशन का सारा डिपेंडेंस जो है, आधार 90% माँ के ऊपर है। और आप लोग इधर जो बैठे हो, कुछ माएँ हैं और कुछ माएँ बनेगी। आज जो छोकरियां हैं वो कल की माएँ हैं। माओं को ये बात समझनी चाहिए कि हम ऐसे बच्चे रेज करें कि जो कल एक महान मिशनरी बने, एक महान लीडर बने, एक महान इस्माइली बने। कनाडा की जमात को बहुत काम करना है। इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में इस्माइली मजहब कमजोर हो जाएगा, अपनी जमात घट जाएगी। और भी किसी आजू बाजू के देशों में थोड़े थोड़े बच्चे होंगे इस्माइली, तो वो नाम के होंगे। ज्यादा आधार कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के इस्माइली के ऊपर पड़ेगा। मोस्ट एजुकेटेड इस्माइली क्लास ये नॉर्थ अमेरिकन क्लास होगी। नॉर्थ अमेरिका से मेरा मतलब कनाडा, अमेरिका। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर जब अमेरिका के ऊपर तकलीफ पड़ेगी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इस्माइली लोग भाग के, अमेरिका के लोग भाग के इधर आएंगे। और नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्टेट्स के ऊपर बड़ी तकलीफ पड़ेगी। इमाम के फरमानों के बिटवीन द लाइन्स एंड बिटवीन द वर्ड्स बहुत से भेद होते हैं। इमाम का यही कहना कि तुम यही जगह अपना परमानेंट होम बनाओ और बाजू की ग्रास को बहुत ग्रीन मत समझो, उसमें बड़े बड़े भेद हैं। तो कनाडा की जो जमात है ये एक इस्माइली बॉडी के अंदर ब्रेन की तरह है। इधर अपने बच्चों को मजबूत इस्माइली बनाओ, अपनी फैमिलीज को मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैंने एक आध वाइज में कहा है, और मेरी वाजों में हमेशा मैं बहुत फ्रैंक रहता हूं, इसलिए कि लोगों को पता लग सके। मैं गोल गोल बातें नहीं करता, स्ट्रेट बातें करता हूं कि हमारी कैनेडियन जमात के अंदर डिवोर्स के केसेस बहुत हो रहे हैं। और ये डिवोर्स के केसेस होने के बहुत से रीजंस हैं। सब रीजंस मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ रीजंस ये हैं कि हमारी लड़कियां अपनी इस्माइली वाइफ जो हैं वो डिमांडिंग हो गई हैं। मैं 100% नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने कहा मुझे सब केसेस का क्रॉस सेक्शन पता नहीं, लेकिन जितने केसेस मेरी नजर से गुजरे या मेरे पास आए, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मुझे पता लगता है डिमांडिंग हो गई है। अपने फैमिली के अंदर अपना जो रोल है, अपनी जो ड्यूटीज है, उसको डिवाइड करो और हस्बैंड्स के साथ बैठ के इस चीज की डिसीजन लेनी चाहिए। और एक और बात है कि औरत का दिल नरम होता है। औरत के दिल में दया भावना, काइंडनेस, जेंटलनेस ज्यादा है। मर्द जो है वो अक्खड़ है, अक्खड़ कहते हैं रूड को। मर्द में हार्डनेस ज्यादा है। मर्द में और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो औरत में नहीं है। खुदा ने औरत को मां बना के, खुदा ने अपनी दया, अपनी रहमत में से एक छोटा सा भाग, एक छोटी सी स्पार्क मां के दिल में डाल दी है।
ماں خدا تعالیٰ کا ایک دوسرا سوروپ ہے. ہم اللہ کو رب العالمین کہتے ہیں، وہ الرب ہے، دی سسٹینر. لیکن ماں بھی چھوٹی لیول کے اوپر رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. ماں پالتی ہے. انسان کو سب سے پہلے جو کھانا ملتا ہے وہ ماں میں سے ملتا ہے. ماں کے خون سے بنتا ہے. ماں کا دودھ پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے. یہ ایک عظیم چیز ہے. ماں کا درجہ پیروں نبیوں سے سیکنڈ نمبر پہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. کدھر نہیں کہا کہ باپ کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن یوں ضرور کہا کہ باپ کا غصہ اللہ کا غصہ ہے. یعنی باپ کو خدا تعالیٰ کے نبی نے غصے والا بتایا. کیوں بتایا؟ کہ اس کو دنیا کے اندر جو اسٹرگل کر کے فیملی کو پالنا ہے اس کے لیے اسٹرینتھ چاہیے. باپ ہاٹ ہوتا ہے، ماں کول ہوتی ہے. ماں نرم ہوتی ہے، باپ سخت ہوتا ہے. یہ جو عورت اور مرد کا خدا تعالیٰ نے جو ڈفرنس بنایا ہے، یہ ڈفرنس سائنس مٹا نہیں سکتی. یہ ڈفرنس سویلائزیشن مٹا نہیں سکتی. یہ ڈفرنس کسی بھی طریقے سے کسی بھی کلچر کے اندر نہیں مل سکتا. قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا سامنا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ماں جو ہے وہ ایک مہان شکتی ہے. ماں کی پریرنا ہی انسان کو انسان بناتی ہے. ماں کی گود میں ہی بڑا ہو کے انسان مہان بنتا ہے. باپ اس کو دنیا داری سکھاتا ہے، ایتھکس، کیریکٹر، چال چلن، تھنکنگ، مذہب، ایمان ماں سکھاتی ہے، باپ نہیں. ہاں، بی بی خدیجہ گزر گئی، بی بی فاطمہ چھوٹی تھی تو باپ نے، رسول اللہ نے ماں کا رول بھی اٹھا لیا، باپ کا رول بھی اٹھا لیا، وہ اور بات ہے. لیکن ماں ہی سب سے پہلا گرو ہے، اور ماں ایک مہان شکتی ہے. اپنی ماں کے لیے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے کیا لفظ کہے، وہ اس کے میموائر پڑھ لو. ماں سرکار، بی بی سرکار ماں کو جب سلطان محمد شاہ بھی ایڈریس کرے تو ماں سرکار بولے، بی بی سرکار بولے. کتنی اس کی عزت رکھتے تھے. تو جو ماں ہے اس کی گود میں، اس کے کھوڑے میں بچہ ایک معمولی انسان بنے یا مہان انسان بنے، ڈاکو بنے یا مہاتما بنے، نیک بنے یا چور بنے، یہ ماں بناتی ہے. ماں بناتی. ماں کا انفلوئنس 90% انسان کے کیریکٹر میں ہوتا ہے. ایک نیک، پاک، اچھا، اعلیٰ درجے کا مومن اگر دیکھتے ہو تو اس کے پیچھے اس کی ماں ہے. ماں ہے. اور کبھی بدماش، جھوٹا، لفنگا دیکھتے ہو، اس کے پیچھے بھی ماں ہے. فیوچر کی جماعت تمہارے اوپر ہے. جو بچے تمہاری گود میں پڑھ کے بڑے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے تم اس کو ڈیسائیڈ کرو. ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں جس کا اثر 100 برس تک پڑے گا. کیونکہ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یا آج جو بچے پیدا ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اپنی ماں کے محتاج ہیں. خدا نے ان کو ماں کا محتاج بنایا. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بچہ 1.5 برس 2 برس کا ہے، ماں اور باپ لڑ رہے ہیں. بچے میں عقل نہیں لیکن ریکارڈ کرنے کی شکتی ہے. بچہ دونوں کو دیکھتا ہے اور دونوں کو دیکھ کے دونوں میں سے ایک کو وہ ہیٹ کرنا شروع کرتا ہے. جب ماں پتا لڑتے ہیں بچوں کے سامنے تو بچے نیچرلی کسی ایک کی پکش میں چلے جاتے ہیں، یا ماں کی پکش میں یا باپ کی پکش میں. اس وقت پرٹیکولر سین کے اندر کون زیادہ ظالم ہو رہا ہے بچے اس بات کو ریکارڈ کرتے ہیں. یہ چائلڈ سائیکولوجی ہے. بھلے بچہ سمجھتا نہیں لیکن ریکارڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے.
दोनों में से एक को बच्चा हेट करना शुरू करता है, या माँ को हेट करता है या बाप को हेट करता है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर बाप ही ज्यादा जालिम होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा जमाना बदल रहा है, माएं भी अभी कड़वी हो रही हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष नारी नु एक धर्म, फिर कहते हैं औरत मर्द का, दोनों की ड्यूटी एक है। धर्म का मतलब ड्यूटी, धर्म मीन्स इंसान के ऊपर फर्ज पड़ा हुआ। रखो खमिया तो ना लागे करम। अगर तुम टॉलरेंस पैदा करो, सहनशीलता पैदा कर लो, दोनों जन, मर्द भी औरत भी, तो तुमको गुनाह नहीं लगेगा, मतलब दुख में नहीं पड़ोगे। मेरी नजर के सामने ऐसे बहुत से दाखले हैं। दार एस सलाम के अंदर 29-28 बरस की एक लड़की, चौथा लड़का पैदा हुआ और विधवा हो गई। हार्ट फेल में मर्द उसका गुजर गया। आज वो लड़की बड़ी हो गई, उसके बच्चों के घर में बच्चे हो गए, अमेरिका में रहती है। लास्ट मंथ ही मैं उसके घर गया था। उस औरत ने, उस लड़की ने अपनी औलाद के लिए सारी जिंदगी, 29 बरस की उम्र में विडो हो गई। जवान बच्ची है, लेकिन कितनी हिम्मत के साथ और रूहानी शक्ति के साथ, इबादत के साथ, मजहब को अपना अगुआ बना के, राहबर बना के जिंदगी निकाल डाली। 35 बरस हो गई इस बात को, 62-63 बरस की आज उसकी उम्र हो गई। लेकिन एक एक बच्चा हीरे की तरह है। कोई दुनिया की बड़ी बुराई नहीं, शराब, सिगरेट, तंबाकू, प्रोमिस्कस लाइफ, कुछ नहीं, क्लीन पाक फैमिली। मजा आया। उसकी औलाद भी ऐसी। उसने ये सोचा होगा शायद कि मैं दूसरी शादी करूंगी, मुझे पर्सनल सुख शांति, ऐश आराम, खाना पीना शायद मिल जाए, लेकिन मेरे ये 4 बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। खुदा ने उसकी अच्छी नियत का बदला दिया उसको। 4 बच्चे डायमंड की तरह, हीरे की तरह। इमाम के घर की सेवा भी करते हैं। आज वो मालदार भी है, अपना अपना बिजनेस भी करते हैं। इस किस्म के बहुत से दाखले हैं। मैंने ऐसा भी देखा कि 32-33 बरस की लड़की, कि जिसके घर में 13 बरस की लड़की है, 32-33 बरस की। मैंने उसको औरत नहीं कहा, लड़की कहा, हालांकि वो शादीशुदा है और उसकी खुद की लड़की है। लड़की का लफ्ज मैंने जानबूझ के कहा। क्यों कहा? औरत में अकल होती है, लड़की में कम। लड़की हम उसको कहते हैं कि जिसने अभी तक शादी नहीं की और अभी तक उसको दुनिया का पता नहीं। मैंने इसके लिए उस 32 बरस की औरत को, कि जिसके खुद के घर में 13 बरस की लड़की है, मैंने उसको लड़की कहा। हस्बैंड के साथ लड़के, दरदागीने के मोह में उसने डिवोर्स लिया। 13 बरस की लड़की और 2 दूसरे और बच्चे जो उससे छोटे थे, इनको छोड़ के, डिवोर्स लेके एक दूसरे के साथ उसने शादी की। अभी 1-8 बरस हुआ है। अभी देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। ये लड़की 13 बरस की लड़की 2-5 बरस के बाद शादी करेगी, जवान होगी, तो बहुत अच्छी आला फैमिली के लोग इसके पास मांगा नहीं भेजेंगे, या इसकी जेदलें, इसकी फ्रेंड्स इसको मीना मारेंगी, तेरी माँ भाग गई ना। उस लड़की के दिल पे क्या असर होगा? तेरी माँ भाग गई ना, भाग गई, घर छोड़ के भाग गई और बाद में डिवोर्स लिया। तेरी माँ भाग गई, जिंदगी भर ये मीना उसको खाना पड़ेगा। अपनी दुनिया के स्वार्थ की खातिर उसने अपने 3 बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये 3 बच्चे नहीं, मगर 3 फैमिलीज हैं, क्योंकि हर बच्चा
جب یہ شادی کرے گا تو ایک فیملی بنائے گا. ایک عورت نے دنیا کی موج شوق کی خاطر اپنی اولاد کی 3 فیملیاں برباد کر دی. میں نے 2 قصے بیان کیے. ایک وہ قصہ بیان کیا کہ جس نے اپنی 4 لڑکوں کو ہیرا بنا دیا. آج 4 فیملیاں اسماعیلی مذہب کے اندر جگمگاتی ہیں، امام کے گھر کی خدمت کرتی ہیں. اور ایک یہ میں نے داخلہ دیا ہے جو گئے برس کی اس نے شادی کی ہے. 13 برس کی 14 برس کی جوان لڑکی کو چھوڑ کے ماں بھاگ گئی. سوارتھ ورتی. عورت کو 2-3 چیزوں کا موہ ہوتا ہے، یا تو موج شوق کا، گھومنے پھرنے کا، ڈانس پارٹیوں میں جانے کا، اچھے اچھے کپڑے پہننے کا، دردگینے پہننے کا، اور یا اس کو یہ ایک موہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مرد کو انگوٹھے کے نیچے رکھوں. اس کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں. میری بچیوں، میں ایک باپ کی طرح ہوں تمہارے سامنے. میری بہنوں بھی ہو، میری لڑکیوں بھی ہو. فیوچر کی جماعت کا اپنا نہیں، نعت کا خیال کرو. ایسٹ ویسٹ کینیڈا گھوم کے آیا ہوں. میں گئے 6 مہینے 7 مہینے سے کینیڈا میں گھوم رہا ہوں. ہر ایک قسم کا کراس سیکشن. قوم کے لیڈر بھی مجھے ملتے ہیں، جماعت کے مالدار بھی ملتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ملتے ہیں، بدھو بھی ملتے ہیں. میرے پاس ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. مجھے معلوم ہے اس وقت ہماری جماعت میں کیا ہو رہا ہے. میں حضرت امام کا شکر گزار ہوں کہ مجھے عورتوں کے اندر بولنے کے لیے یہ پہلا موقع ملا. بھلے تھوڑا ٹائم تو تھوڑا ٹائم. ابھی تک کسی بھی جگہ حضور پنج بہنوں میں مجھے چانس نہ مل سکا کیونکہ میرا جو شیڈول تھا ٹریولنگ کا مل نہ سکا. مجھے ایسا ہوا کہ چلو تھوڑی تو تھوڑی میری نات کی بہنوں کو کچھ تو کہہ سکوں، وہ دوسرے کو کہیں گی. مذہب کے اندر اپنا ایمان مضبوط کرو. بہت دفعہ مجھے ملنے کے لیے پریگننٹ بچیاں آتی ہیں. خود میں اپنی لڑکی کو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھ بیٹا، جب تو دعا پڑھے تو تیرے پیٹ میں جو جیو ہے نا اس کی بھی نیت ساتھ کرو. پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بھی نیت کرو. جو کچھ بھی مذہب کا کام کاج کرو، دعا پڑھو، مہمانی لکھاؤ، دعا کراؤ، جھوڑا کھاؤ، نیاز پیو، تسبیح نکالو، سجدہ کرو. جتنے بھی مذہب کے کام کاج کر رہی ہو اپنی پیٹ کے بچے کی نیت ساتھ کرو. وہ جیو ہے اندر اور وہ ایک بالکل اینٹیٹی ہے. بھلے شریر چھوٹا ہے، اس کا 5-7 پاؤنڈ کا ہے، لیکن جیو تو پورا مکمل کمپلیٹ. اپنی اولاد کو ہر روز صبح اٹھ کے، چاہے اس کی کتنی بھی عمر ہو، اس کو عادت ڈالو. روز اٹھے پہلے یالی مدد کہے، جاؤ ٹوائلٹ میں ہو کے آؤ، واش روم میں سے نیچے بیٹھ کے دعا پڑھو. بچوں کو دعا پڑھاؤ، ساتھ بٹھا کے دعا پڑھاؤ، نیاز پلاؤ. گھر پہ تسبیح سکھاؤ. رات کو سوتے وقت تسبیح نکالے. مولا باپا کی شناخت بتاؤ. اس کو مذہب کی سٹوریز بیان کر کے اس کے دل کے اندر مضبوط ایمان پیدا کرو. جان چلی جائے بھلے چلی جائے، ایمان نہ جائے. اگر جان جائے، آبرو جائے، جان جائے، مال جائے، قتل ہو جائے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے، مذہب نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسے مومن بناؤ، اور وہ مومن بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے. ماں کا کہا جتنا بچہ قبول کرتا ہے، باپ کا کہا اتنا قبول نہیں کرتا. ہاں، کوئی باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں کی طرح پیار بھی کرتے ہیں. ہماری قوم کے اندر اس وقت جو ہم 35-36 ہزار کینیڈا کے اندر ہیں، اس کے اندر آدھے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں. بیک ہوم سے آئے ہیں، کوئی انڈیا پاکستان سے، میجورٹی افریقہ سے. چھوٹی چھوٹی پیلی پیلی بیزاری کی دکان کھولنے والے ان میں سے انلٹریٹ نہیں ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے. ان ایجوکیٹڈ. اور باقی جو آدھی ہے نا، اس کے اندر تو چھوٹے چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں، اسکول کے بچے ہیں. تو ہماری جماعت کے اندر جو سمجھدار پورشن ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. ٹائم لگے گا، 1 یا 2 جنریشنز نکل جائیں گی، لیکن انشاءاللہ ہماری جماعت میں ایجوکیشن بڑھتی جائے گی. لیکن آج اگر ہماری مائیں
اگر عورتیں لڑکیاں اینی ایج، جیسا میں نے کہا کہ عورت ہے، ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے. عورت کے اندر خدا نے محبت رکھی ہے. عورت محبت کرنے والی ہے. عورت کے دل میں پریم بھاونا ہے، سہنشیلتا ہے. عورت میں قربانی کرنے کی طاقت مرد سے زیادہ ہے. مرد لڑ سکتا ہے، زخم کھا سکتا ہے، لیکن عورت جو ہے، عورت کو خدا نے جو شکتی دی ہے، سہنشیلتا کی شکتی، وہ مرد کے پاس نہیں ہے. عورت جو پریم سے بدلا سکتی ہے، وہ مرد نہیں بدلا سکتا. ہو سکتا ہے تمہارے میں سے کسی کے گھر میں کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جگار کھیلتا ہے، کوئی بدفعلی برے کام کرتا ہے، غیر عورتوں میں بھی جاتا ہوگا، جماعت خانے نہیں آتا. اس کو تم محبت سے وار سکتے ہو، جھگڑا کر کے نہیں، میں نے مار کے نہیں، تانا دے کے نہیں، پریم سے، محبت سے. بھلے تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے. مرد عورت کی آنکھ میں سے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. ماں کی آنکھ میں آنسو، عورت کی آنکھ میں آنسو، مرد برداشت نہیں کر سکتا. اگر تم اپنے پریم سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی روحانی طاقت سے، اپنی عبادت سے، اپنی محبت سے، سیوا بھاونا سے، بڑے سے بڑا ظالم مرد بھی چاہو تو قابو ہو سکتا ہے. روحانی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. دنیا میں جتنے بھی مذہب ہوئے ہزاروں لاکھوں سال سے، ان میں دھرم کے اندر بھی طاقت والی عورت ہوتی ہے. کیونکہ میں نے کہا نا، عورت کا دل نرم ہوتا ہے. عورت کو خدا نے محبت والا بنایا ہے. اس لیے جب تم عبادت کرو گے تو مرد کی عبادت سے تم بڑھ جاؤ گے. اس لیے اپنے اندر روحانی شکتی پیدا کرو، اپنے اندر نور کی طاقت پیدا کرو، علم کی طاقت پیدا کرو، سہنشیلتا کی طاقت پیدا کرو، دکھ اٹھانے کی طاقت پیدا کرو، اور دکھ اٹھاؤ. فیوچر جنریشن کے لیے، اپنی اولاد کے لیے موج شوق تیاگ نہ پڑے، تیاگ ڈالو. لیکن ہیرے بناؤ، جواہرات بناؤ، اسٹرانگ ایمانی مومن بناؤ کہ تمہارا ایک ایک بچہ ایک ایک فیملی کا سردار بنے گا، اور امام کے گھر کا نوکر، سیوا کرنے والا، قوم کا لیڈر بنے گا. ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر کوئی مہان مشنری پیدا ہو جائے. آج کی واز ایسی ہی چھوٹی واز ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ میسج ہے. مولا آپ کو سکھیا بات کرے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان کی طاقت دے، روحانی شکتی زیادہ کرے. مولا آپ کو اپنا نور عطا کرے، نیک مرادیں پوری کرے. مولا تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا کرے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. دین میں، دنیا میں سکھی بنا، آباد بنا. تندرستی، ایمان، سکھ شانتی، اچھی اولاد، گھر کا سکھ، آبرو عزت، مال دولت، نیک روزی، پاک کمائی مولا آپ کو عطا کرے. دسویں شکریت میں پورے رہو. مولا ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، سہر باسندیدہ نصیب.